اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذکر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم افتأتون السحر وانتم تبصرون۔ سورہ انبیاء کی پہلی 3 آیات۔ سورہ انبیاء بھی مکی صورت ہے، مکہ میں نازل ہوئی ہے۔ قرآن میں ترتیب کے لحاظ سے 21واں نمبر ہے اس کا، اور یہ 112 آیات اور 7 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ سورہ طٰہٰ کا اختتام جس موضوع پر ہوا تھا، اس کی ابتدا اسی موضوع سے ہو رہی ہے۔ اس کے اختتام میں بھی قیامت کا تذکرہ اور اس کا آغاز بھی قیامت کے تذکرے سے۔ سورہ انبیاء 3 بڑے حصوں میں تقسیم ہے۔ پہلے حصے میں قریش کی حرکات و سکنات پر ان کو واضح طور پر تنبیہ اور وعید کی گئی ہے۔ دوسرے حصے میں انبیاء علیہم السلام کے واقعات بیان کیے گئے ہیں، اور تیسرے حصے میں نہایت ہی فیصلہ کن انداز میں مخالفین کو اس انجام سے آگاہ کر دیا گیا ہے جس سے وہ دوچار ہونے والے ہیں۔ اقترب قریب آ گیا ہے، للناس لوگوں کے لیے، حسابہم ان کا محاسبہ، وہم فی غفلۃ اور وہ غفلت میں ہیں، معرضون اعراض کیے ہوئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اقترب للناس سے مراد یہاں مشرکین مکہ ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغمبر مبعوث فرما کے، اپنی وحی نازل فرما کے ان پر اتمام حجت کر دیا ہے، اور جب اتمام حجت ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے، محاسبے کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو ان لوگوں کے محاسبے کا وقت شروع ہو چکا ہے، لیکن ان کی حالت یہ ہے کہ یہ اب بھی منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ تو سنت الہی کی روشنی میں رسول کی بعثت دعوت کے بعد ان مشرکین کا یوم الحساب بھی بالکل قریب آ چکا ہے، اور یہ ایسی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں کہ انہیں اللہ کا بندہ جھنجھوڑنے اور جگانے کے لیے اپنا پورا زور صرف کر رہا ہے، لیکن یہ غفلت کے مارے ہوئے کسی نصیحت کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ ما یأتیہم من ذکر، جب بھی کوئی آتی ہے ان کے پاس نصیحت، من ربہم محدث، ان کے رب کی طرف سے تازہ یاد دہانی، تازہ نصیحت، الا استمعوہ وہم یلعبون، بس اس کو مذاق کرتے ہوئے ہی سنتے ہیں، تو نہیں سنتے اسے مگر کھیلتے ہوئے ہی۔ تو ان مشرکین کی حالت یہ ہے کہ غفلت اور لاابالی پن کے ساتھ مستی اور شرارت بھی ہے، کہ انہیں بار بار مختلف پہلوؤں سے، مختلف طریقوں سے یاد دہانی کرائی جا رہی ہے، نصیحت کی جا رہی ہے، پر یہ اس پر غور کرنے کے بجائے اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اسی موضوع کو سورہ طٰہٰ میں اس طرح بیان کیا گیا تھا، كَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، اس قرآن مجید کو عربی میں نازل کیا گیا ہے اور انہیں مختلف انداز سے یاد دہانی کرائی گئی ہے، وعید سنائی گئی ہے، اور اس بات کو مختلف طریقوں سے بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ یہ اپنی خواب غفلت سے جاگ جائیں۔ لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل غفلت میں مدہوش ہیں، کہ دل کا اصل کام تو یہ ہوتا ہے کہ وہ غور و فکر کرے، تدبر و تفکر کرے، لیکن ان کا حال یہ ہے کہ ان کے دل اپنی دلچسپیوں میں ہی کھوئے ہوئے ہیں، سنجیدہ سے سنجیدہ بات اور بڑی سے بڑی حقیقت کو بھی مذاق میں اڑا دیتے ہیں۔ قریش کے خاص طور پر سرداروں کا رویہ ایسا رہا کہ جب بھی قرآن مجید کی کچھ آیتیں نازل ہوتیں تو اس کے اثر کو توڑنے کے لیے یہ کوئی نہ کوئی باتیں ایجاد کر لیتے، اس کا مذاق اڑاتے۔ وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ، اور انہوں نے آپس میں سرگوشی کی۔ یہ سرگوشی کرنے والے کون تھے؟ الَّذِينَ ظَلَمُوا، جن لوگوں نے ظلم کیا۔ هَلْ هَٰذَا، نہیں ہے یہ، الا مگر، بشر مثلکم، تم جیسا ہی بشر۔ تو سرداران قریش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو بے اثر کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے۔ یہ باتیں پہلے ان کی مجلس میں ہوتیں اور پھر وہاں سے ہوتے ہوتے پورے شہر میں پھیل جاتیں۔ کہتے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو رسول بنا کر بھیجنا ہوتا تو فرشتے کو بھیج دیتا یا کسی اور مخلوق کو بھیج دیتا،
یہ کیا اللہ تعالیٰ نے تم جیسا ہی ایک بشر، ایک انسان رسول بنا کر بھیج دیا ہے۔ اب انہیں اس بات کا بھی ادراک تھا کہ یہ رسول عام رسول نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ان پر وحی نازل کی ہے وہ بہت خاص بات ہے، سننے والے اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتے، جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر لیتا ہے وہ آپ کا گرویدہ بن جاتا ہے۔ آپ کی صورت، آپ کی سیرت، آپ کا گفتار، آپ کا کردار، آپ کی دل نوازیاں، آپ کی سخاوتیں، آپ کی محبتیں لوگوں کو متاثر کرتی، تو اس کا بھی اثر ختم کرنے کے لیے یہ کہتے افتأتون السحر، کیا تم سحر زدہ ہو رہے ہو، کیا تم جادو میں پھنس رہے ہو، وانتم تبصرون، اس حال میں کہ تم دیکھ بھی رہے ہو، یعنی اپنی دیکھتی آنکھوں سے جادو میں پھنس رہے ہو۔ تو جو آپ کی باتوں میں اثر تھا، جو آپ کے کلام میں تاثیر تھی، جو آپ کو فصاحت اور بلاغت عطا ہوئی تھی، اور پھر آپ کا اس پر نور کلام کو پڑھنا، ان ساری باتوں کو جادو کہہ کر، جادو کا کرشمہ کہہ کر بے اثر کرنے کی کوشش کی جاتی، تو اس کلام عظیم کو یہ سحر کہہ بیٹھے۔ گو اہل عرب اس کلام کو جس میں غیر معمولی تاثیر ہوتی، تسخیر ہوتی، اسے سحر سے تعبیر کرتے تھے۔ اب بھی ہمارے ہاں زور اثر رکھنے والے کلام کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، تو جو فصاحت اور بلاغت کا شاہکار قرآن مجید ہے، اس کا یہ انکار تو نہیں کر پاتے، اسے تسلیم کرتے تھے، لیکن اس کا اثر ختم کرنے کے لیے اسے سحر کہہ دیتے، اسے جادو کہہ دیتے۔ تو ان کے انہی کرتوتوں کی وجہ سے فرمایا کہ لاہیتن قلوبہم، ان کے دل تو غفلت میں مدہوش ہوئے پڑے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی قرآن کے سرور سے پرلطف ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ربی یعلم القول فی السماء والارض وهو السمیع العلیم، بل قالوا وسواس احلام بل افتراه بل هو شاعر فلیأتنا بآیة كما ارسل الاولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ سورة الانبیاء، آیات 4 سے 7۔ آیت نمبر 3 میں ہم نے یہ بات جانی کہ ان کے دل غفلت میں مدہوش ہیں، اور ان ظالموں نے آپس میں یہ سرگوشی کی کہ یہ تو بس تمہاری ہی مانند ایک بشر ہے، تو کیا تم آنکھوں دیکھے جادو میں پھنسو گے۔ اب آیت نمبر 4 سے ان کے جوابات دیے جا رہے ہیں۔ قال، اس نے کہا، ربی یعلم، جانتا ہے میرا رب، القول، ہر بات کو، فی السماء والارض، جو آسمان و زمین میں ہے۔ یہ جو قریش کے سردار سرگوشیاں کر رہے ہیں، حضور کے بارے میں مختلف باتیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر بات سے خوب واقف ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ خوب سننے والا بھی ہے اور خوب جاننے والا بھی ہے۔ تو اس کائنات کی کوئی بھی جگہ ایسی نہیں جو اللہ کی سماعت اور علم سے خارج ہو۔ قرآن مجید کے اثر کو توڑنے کے لیے یہ بھونڈے قسم کے الزامات لگاتے رہتے، بل قالو، بلکہ انہوں نے کہا، اصغاث احلام، یہ تو پریشان کنندہ خواب ہیں۔ اصغاث زغز کی جمع ہے اور احلام حلم کی جمع ہے، تو جو آپ وہی پڑھ کر سنا رہے ہیں اس کے بارے میں انہوں نے یہ پروپاگنڈا کیا کہ یہ تو پریشان کر دینے والے خواب ہیں۔ بلکہ افطراہ، اس نے اسے گھڑ لیا ہے، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے قرآن بنا کر لے آتے ہیں، اللہ کی طرف سے ان پر کوئی وحی نازل نہیں ہوتی۔ اور چوتھی بات، بل ہوا شاعر، بلکہ وہ تو شاعر ہے۔ تو فرمایا اس آیت مبارکہ میں کہ یہیں تک نہیں ہے کہ یہ لوگ پیغمبر کی وحی کو سحر کہتے، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر اس کو خواب پریشاں اور کبھی افطرا قرار دیتے اور کبھی پیغمبر کو ایک شاعر بتاتے۔ مخالفوں نے جب یہ محسوس کیا کہ جو آپ لوگوں کو قرآن پڑھ کر سنا رہے ہیں، اس نے آپ کی دعوت کی اہمیت کو بہت بڑھا دیا ہے، اور عام لوگ بھی
اس کلام کو انسانی کلام نہیں سمجھ رہے بلکہ اسے واقعی ہی اللہ تعالیٰ کی وحی سمجھنے لگے ہیں، تو مخالفین نے اس کا اثر توڑنے کے لیے اس طرح کی مختلف باتیں کرنا شروع کر دیں، کیچڑ اچھالنا شروع کر دیا۔ بل افتراہ سے انہوں نے یہ بات مشہور کرنا چاہی کہ العیاذ باللہ یہ قرآن حضور کی اپنی ایجاد ہے۔ اب جب اس کلام کا لوگوں پر اثر ہوتا تو اسے شاعر کہہ دیا کہ جس طرح کا سحر بڑے بڑے شعراء کے کلام میں ہوتا ہے، بس یہ بھی اسی طرح کا ایک اثر ہے۔ فَلْيَأْتِنَا، پس وہ لے آئے ہمارے پاس، بِآیَةٍ، کوئی نشانی، کما ارسل الاولون، جس طرح کے بھیجے گئے تھے پہلے رسول۔ تو یہ ساری اونٹ پٹانگ باتیں کرنے کے باوجود اگر ان کا دل مطمئن نہ ہوتا تو عوام کو مطمئن کرنے کے لیے یہ کہہ دیتے کہ اگر یہ واقعی رسول ہیں تو جس طرح پچھلے رسول بہت سے معجزے اپنے ساتھ لے کر آئے، اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی معجزہ لے آئیں۔ قرآن مجید کے مخالفین کی ان ساری باتوں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن کی ہیبت اور جلالت سے وہ سخت مرعوب تھے۔ وہ یہ اچھی طرح سمجھ چکے تھے کہ لوگوں کے دلوں پر اس کے رعب کو ہٹایا نہیں جا سکتا، البتہ ان کی کوشش یہ تھی کہ لوگوں پر اس کے خدائی کلام ہونے کی جو ہیبت بیٹھ چکی ہے اسے کسی طرح کم کیا جائے اور اسے وحی یا الہام کا درجہ نہ دیں بلکہ بشری اور انسانی کلام کہہ کر ٹال دیا جائے۔ اب جب انہوں نے معجزے کا مطالبہ کیا تو فرمایا ما آمنت، نہیں ایمان لائے، قبلہم، ان سے پہلے والے بھی، من قریۃ، کسی بھی بستی میں سے، اہلکناہا، ہلاک کر دیا ہم نے انہیں، کہ پچھلی قوموں نے بھی انبیاء سے مطالبے کیے معجزوں کے، جب اللہ تعالیٰ نے ان کے من چاہے معجزے بھی عطا فرما دیے اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے اور پھر انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ افہم یؤمنون، تو کیا پس وہ ایمان لائیں گے؟ کہ یہ جو مطالبے کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں، اللہ تعالیٰ ان کے مطالبے کے مطابق معجزے عطا فرما دیں گے حضور کو، لیکن اگر پھر یہ ایمان نہیں لائے تو پھر کیا ہوگا؟ وما ارسلنا، اور نہیں بھیجا ہم نے، قبلک، آپ سے پہلے بھی، الا رجالا، مگر مردوں ہی کو، نوحی الیہم، ہم وحی کرتے تھے ان کی طرف۔ یہ مشرکین کی اس بات کا جواب ہے، هل هذا الا بشر مثلکم، کہ نہیں ہے یہ مگر ایک بشر تمہاری ہی طرح۔ تو یہاں جواب دیا گیا کہ آپ سے پہلے بھی جتنے پیغمبر ہم نے بھیجے ہیں وہ سب کے سب انسان ہی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پر کسی فرشتے یا کسی اور مخلوق کو پیغمبری عطا کر کے یہاں نہیں بھیجا۔ فاسألوا، پس تم پوچھ لو، اہل الذکر، اہل ذکر سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے۔ تو اہل ذکر سے مراد خاص طور پہ اہل کتاب ہیں کہ اہل کتاب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ سلسلہ نبوت انسانوں ہی میں رہا ہے، وہ اس بات پر گواہ ہیں۔ اور ان کنتم لا تعلمون سے مشرکین مکہ کو بھی یہ آئینہ دکھایا گیا ہے کہ تم تو جانتے ہی نہیں ہو، تو جب تمہیں نہیں پتا تو تم کسی ایسوں سے پوچھ لو جنہیں پتا ہے۔ اہل کتاب میں سے یہودی کبھی بھی اس بات کا انکار نہیں کر سکتے کیونکہ سلسلہ نبوت بہت عرصے تک ان میں رہا اور وہ انبیاء کی اولاد میں سے ہیں، تو وہ خوب اس بات سے واقف ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ انسانوں ہی میں سے انبیاء کو مبعوث فرمایا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی نور قرآن سے منور فرما دے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔